بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ زندگی میں ہر طرف تنگی ہی تنگی ہے؟ گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ جیب میں پیسے ٹکتے ہی نہیں، ہر طرف سے مایوسی نے گھیر لیا ہے اور مدد مانگنے پر بھی کوئی راستہ نہیں سوچتا۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسی تکلیفیں جھیلی ہیں تو آپ کی یہ کہانی، یہ وظیفے آپ کے لیے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس پاک آیت کی جسے عصر کی نماز کے بعد 7 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتے ہیں جہاں سے کبھی امید بھی نہیں ہوتی۔ آپ کا گھر دولت سے بھر سکتا ہے اور سب سے بڑی بات، آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیے اس سفر میں میرے ساتھ چلیے، دل سے محسوس کیجیے اور یقین کیجیے اللہ کی رحمت آپ کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے، ہر انسان کو کبھی نہ کبھی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، کسی کو بیماری کی شکل میں، کسی کو رشتوں کے الجھنوں میں اور بہتوں کو مالی تنگی کے درد میں۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے گھر میں پیسے ٹکتے ہی نہیں، جن کی جیب ہمیشہ خالی رہتی ہے، تو یقین مانیے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ درد، یہ مایوسی، یہ بے بسی ہر انسان کے حصے میں کبھی نہ کبھی آتی ہے، لیکن اسلام ہمیں صرف درد کی حقیقت نہیں بتاتا بلکہ اس سے نجات کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایسے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بتائے گئے ہیں جن پر چل کر انسان عزت اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان مجبوری میں دوسروں سے مدد مانگتا ہے، لیکن ہر بار مایوسی ہی ہاتھ لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور مالی تنگی بھی انہی امتحانوں میں سے ایک ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کبھی اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ جو انسان صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے اور اللہ کے بتائے راستوں پر چلتا ہے، اس کے لیے اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آج کا وظیفہ بھی ایسا ہی ہے، ایک آیت 7 بار عصر کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کئی بار ہماری پریشانیوں کی جڑ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کی روزی میں تنگی آ جاتی ہے، دل پر بوجھ بڑھ جاتا ہے اور زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے، جب انہوں نے اپنے استاد سے یادداشت کی کمزوری کی شکایت کی تو جواب ملا، گناہ چھوڑ دو، اللہ کا نور گنہگار گار کو نہیں ملتا۔ یاد رکھیے توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ دل سے اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ آپ غلطیاں جو رزق میں تنگی لاتی ہیں، کئی بار ہم جانے انجانے ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ کچھ عام غلطیاں ہیں: جوتا پہن کر کھانا کھانا، کھڑے ہو کر کھانا کھانا، ننگے سر کھانا پکانا یا کھانا، مہمانوں کو بوجھ سمجھنا، باتھ روم میں ننگے سر جانا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمارے رزق میں تنگی کا باعث بن جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں، مہمان کو رحمت سمجھیں اور گھر میں برکت کے لیے اللہ کا نام لیتے رہیں۔ اب وظیفے کا طریقہ یہ ہے، عصر کی نماز کے بعد 7 بار آیت پڑھنے کا طریقہ۔ اب جانتے ہیں اس خاص وضو کے بارے میں جو آپ کے سارے مالی مسائل کا حل بن سکتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، چاہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کریں۔ اب قرآن پاک کی یہ آیت 7 بار پڑھیں: لا الہ الا اللہ الملک
حق المبین۔ یہ وظیفہ اور تسبیح کے طور پر بہت مشہور ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سچا مالک ہے اور ظاہر حق والا ہے۔ اس کے بعد 21 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھیں، دل سے توبہ کریں، استغفار پڑھیں اور اللہ سے اپنے مسائل کے حل کی دعا کریں۔ یقین اور صبر کی طاقت یاد رکھیے، ہر دعا، ہر وظیفہ، ہر اثر کرتا ہے جب دل میں یقین اور صبر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آواز سنتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہماری آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر آپ دل سے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے کھول دے گا جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں دیر سے دیتا ہے، لیکن جب دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ ہماری سوچ بھی حیران رہ جاتی ہے۔ رزق میں برکت کے لیے ضروری باتیں: ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، گھر میں نماز اور قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیں، مہمان کو رحمت سمجھیں، ان کی عزت کریں، گناہوں سے بچیں، توبہ کو اپنی عادت بنائیں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، گھر کے بڑوں کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کریں، کھانے پینے میں سنتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت اور کوشش کا حکم دیا ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ محنت بھی ضروری ہے۔ اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو ساتھ ہی اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کریں۔ روزگار کے نئے راستے تلاشیں، ہنر سیکھیں اور کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بار بار تنگی آ رہی ہے تو ان باتوں پر غور کریں، کہیں آپ یا آپ کے گھر والے کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہے جو اوپر بتائی گئی ہیں۔ کیا آپ گھر میں نماز اور قرآن کی تلاوت کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا آپ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں؟ کیا آپ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی کمی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی وظیفہ جاری رکھیں۔ کئی لوگوں نے اس وظیفے کو آزمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلیں آسان کر دیں۔ کسی کا کاروبار چل پڑا، کسی کے گھر میں برکت آ گئی، کسی کی تنگ دستی دور ہو گئی۔ ان کہانیوں سے ہمیں یقین ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ آپ بھی آزمائیے اور یقین کے ساتھ دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کی بھی قسمت بدلے گی۔ بچوں اور گھر والوں کو بھی شامل کریں۔ گھر میں برکت کے لیے ضروری ہے کہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے گھر والے بھی اس عمل میں شامل ہوں۔ بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں، گھر میں قرآن کی تلاوت کروائیں اور وظیفے کے فائدے انہیں بھی بتائیں۔ جب پورا گھر اللہ کی طرف رجوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کے گھر کو بھر دے گا۔ مشکل وقت میں صبر کرنا سب سے بڑا ایمان ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے، یا تو فوراً دیتا ہے یا بہتر وقت کا انتظار کرتا ہے یا اس سے بہتر چیز دیتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، صبر کریں اور اللہ سے امید رکھیں۔ محترم ناظرین، زندگی میں تنگی، غریبی اور مشکلیں آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آج کا وظیفہ: عصر کی نماز کے بعد 7 بار ایک پاک آیت پڑھنے کا عمل آپ کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ یقین، صبر اور توبہ کے ساتھ اس عمل کو اپنائیے۔ اپنے گناہوں پر ملامت کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے اور دل سے دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی، تنگ دستی دور ہوگی اور آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے، ہمارے گھروں کو برکت سے بھر دے اور ہمیں اپنے بندوں میں شامل کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور ہمارے چینل الفرقان کو سبسکرائب اور لائک کریں، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ حافظ۔